کہ پنجاب حکومت اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ ہمارے ولاگز بہت غور سے سنتے ہیں، اس لیے جب پنجاب حکومت کے وزراء یا ترجمان کو ہم پوڈ کاسٹ کے لیے مدعو کرتے ہیں نا تو وہ بڑا سا نو لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ تو کل میں نے اپنے جو کل کا ولاگ تھا اس میں پنجابی گانوں پر پابندی کی خبر دیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے بسنت کے موقع پر پتنگوں پر عمران خان کی تصاویر یا 804 لکھ کر اڑانی شروع کر دی تو پھر پنجاب حکومت کیا کرے گی؟ تو جناب اب پنجاب حکومت نے اس کا توڑ بھی نکال لیا ہے اور بسنت کے موقع پر پتنگوں میں کسی قسم کی تصویر، پرچم یا تحریر وغیرہ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب ویسے تو اس نوٹیفیکیشن میں کسی سیاسی جماعت یا رہنما کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس نوٹیفیکیشن میں نام لیے بغیر بھی نام کس کا لیا گیا ہے۔ اچھا، تو وہ خان صاحب کی جیل کی ملاقاتوں پر پابندی کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو ہر منگل سے پہلے راولپنڈی میں دفعہ 144 میں توسیع کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اور پھر چند صحافی عمران خان کی آنکھ میں ایک شدید قسم کے انفیکشن کی خبریں بھی دے رہے ہیں، جس کی میں تو فی الحال کوئی تصدیق نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اگر یہ خبریں درست نہیں تو پھر حکومت کو اس کی تردید ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، آج منگل کا دن ہے اور عمران خان کی بہنیں وہ حسب معمول ان سے ملاقات کے لیے کارکنان کے ہمراہ پہنچی تھیں اڈیالہ جیل، لیکن ان کو اڈیالہ کے باہر ہی روک دیا گیا اور اب لگتا یہ ہے کہ وہی ہوگا جو پچھلے منگل کو اور اس سے پچھلے منگل کو بھی ہوا تھا کہ اب ان سب لوگوں کو زبردستی اٹھایا جائے گا اور اڈیالہ کے قیدی کی دھاڑ کو کسی صورت باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اچھا، لیکن دوسری طرف اب جمعرات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسے تو وہ پہلے بھی عمران خان سے ملاقات کی کئی مرتبہ کوشش کر ہی چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر مرتبہ ان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے روک دیا گیا۔ پھر اس دوران وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے عوام کو موبلائز کرنے میں لگ گئے اور پھر پنجاب، سندھ اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں جلسے کیے اور اس وقت بھی وہ جلسے کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، جن کے حالات آپ کو معلوم ہی ہیں۔ اب انہوں نے کہ 8 فروری کے احتجاج سے پہلے ایک مرتبہ پھر جمعرات کو عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس مرتبہ حکومت پھر اس قدر مطمئن نہیں ہوگی جتنی کہ وہ ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اب یہ ایک مختلف سہیل آفریدی ہیں جو بڑی حد تک کراؤڈ پلر بن چکے ہیں۔ سہیل آفریدی کے دورہ پنجاب کے دوران پنجاب حکومت جس طرح وہ پینک موڈ میں دکھائی دی اور پھر جس طرح ان کو ویلکم کرنے پر سندھ حکومت کی کلاس ہوئی، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے کانفیڈنس میں بہت اضافہ ہوا ہے اور اب وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح 8 فروری کے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ جمعرات کو حکومت انہیں پہلے کی طرح آرام سے روک لیتی ہے یا پھر تھوڑا بہت تماشا ہونے کے بعد پنجاب گورنمنٹ بڑے گھر سے اپنی کلاس کرواتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب وادی تیرہ میں حالات بہت سنگین رخ اختیار کر گئے ہیں اور وادی تیرہ سے نیچے اترنے والے ٹی ڈی پیز شدید سردی میں مشکلات کا شکار ہیں اور ہزاروں افراد برف میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومت اس کا جو الزام ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی لگا رہے ہیں۔ اب وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ تیرہ سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ نقل مکانی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر خیبر نے 28 اکتوبر کو ہی صوبائی حکومت کو باضابطہ طور پہ آگاہ کر دیا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے بر وقت انتظامات نہ ہونے کے باعث شدید برف باری کے دوران ہزاروں افراد مشکلات میں پھنس گئے ہیں۔